سعودی حکومت نے وزارت مذہبی امور کو خط لکھا ہے، اور یہ بڑا الارمنگ خط ہے کہ وزارت مذہبی امور کو کیا کہا گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے پھر حکومت سے بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے اس پر غور کرے۔ وزارت مذہبی امور خود بھی اس پر سر جوڑ کر سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے کوئی ایسی مشکل حالات یا ایسی مشکل صورتحال پیدا نہ ہو جس سے پاکستان کو دنیا بھر میں پھر بدنامی کا باعث بھی بنے اور پھر باعث شرمندگی کا باعث بھی بنے۔ لوگ تو شاید اس حوالے سے سوچ نہیں رکھتے، نہ ہی ان کے ملک کی عزت کا ان کو خیال ہوتا ہے۔ بات کر رہے ہیں، آج کا اہم ٹاپک ہے تو اس پر تو سب سے پہلے یہ بات کریں کہ وزارت مذہبی جو امور ہے اس کو سعودی حکومت نے، سعودی عرب کی جو وزارت حج ہے اس نے سعودی وزارت مذہبی امور کو خط لکھا ہے کہ پاکستان سے مسلسل جو بھکاریوں کی بڑی تعداد ہے وہاں مکہ اور مدینہ میں اور جدہ میں اور جو بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ لوگ خواتین اور مرد وہاں پر آ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں وہ بھکاری یعنی کہ بھیک مانگنے کے کام میں وہاں پر سرگرم ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی روک تھام کرے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ عمرے کے ویزے پر جاتے ہیں۔ اور سعودی عرب کی جو وزارت حج ہے اس نے واضح طور پر پاکستان کو ایک پیغام دیا ہے خط لکھ کر۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے اس پر کنٹرول نہ کیا تو آنے والے دنوں میں جو عمرے کا پروسیس ہے، آپریشن ہے، تو اس کو پھر روک دیا جائے گا اور اس کا جو اثر ہے پھر حج پر بھی پڑے گا۔ تو وزارت مذہبی امور نے ایک ایکٹ لانے کی تجویز کی ہے کہ جو عمرہ ٹریول ہیں ان کو کسی قواعد و ضوابط کے تحت لایا جائے اور ان کے ساتھ ایک رولز اینڈ ریگولیشن طے کیے جائیں وہ، تاکہ کسی قانونی دائرے میں لایا جائے ان کو۔ اور یہ بھی وزارت مذہبی امور جو ہے سوچنے پر مجبور ہے کہ کیسے اس کی روک تھام کی جائے تاکہ پاکستان کو بدنامی سے بھی بچایا جا سکے اور جو صورتحال مستقبل میں پیدا ہونے کا خدشہ ہے اس سے بھی بچا جا سکے۔ تو یہ تمام تر تجاویز ہے، وزارت مذہبی امور اس پر سر جوڑ کے بیٹھی ہے اور اس بات پر سوچنے میں لگی ہوئی ہے کہ کیسے اس کو روکا جائے۔ اور اس حوالے سے وزارت نے حکومت سے بھی کہا ہے کہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے، انٹیریئر منسٹری یا دیگر جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ بھی اس کی کھوج لگائیں کہ زیادہ تر لوگ کس طرح سعودی عرب یا عراق اور وہاں پر جو لوگ جا کے وہاں پر بھیک مانگتے ہیں اور پاکستان کا نام جو ہے بدنام کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو تعداد ہے خواتین کی بتائی جا رہی ہے کہ خواتین جو ہے سعودی عرب مکہ شریف میں اور مدینہ شریف حرم شریف کے باہر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سعودی حکومت کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت نے برملا وزارت مذہبی امور کو کہا ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ اگر وزارت مذہبی امور یا حکومت پاکستان نے بھکاریوں کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہ کیے تو لامحالہ پھر سعودی عرب حکومت جو ہے اس کو اقدام خود ہی کرے گی، اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں کہ جو حج کے لیے جانے والے لوگ ہیں، عمرہ کے لیے خاص کر جو جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی، اور وہاں پر بھی جو حج عمرے کا جو آپریشن ہے شاید پھر کوئی کسی وجہ سے یا کچھ مہینے کے لیے تعطل کا شکار ہو۔ تو بہرحال وزارت مذہبی امور جو ہے پاکستان کی وہ بھی اس پر سوچ و بچار کر رہی ہے، اور حکومت سے بھی کہا ہے کہ وہ اس پر سوچ و بچار کرے اور اس کا کوئی ٹھوس حل تلاش کیا جائے تاکہ جو پاکستان سے بھکاری بڑی تعداد میں سعودی عرب یا عراق یا دیگر گلف کے ممالک جاتے ہیں تو وہاں پر یہ روک تھام ہو سکے۔ کیونکہ اسی طرح جب دبئی میں یہ معاملہ ہے، دبئی میں یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر جو انشورنس کمپنی کو اپلائی کرتے ہیں، وہاں سے قرض لیتے ہیں 20,000 درہم یا 30,000 درہم، اس میں سے 1% جو ہے یعنی کہ 10,000 درہم یا 15,000 درہم جو بندہ یہاں سے جاتا ہے اس کو دیتے ہیں، وہ پھر وہاں سے پاکستان آ جاتا ہے اور پھر اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا، اور ایک بڑا مافیا جو ہے
UAE میں سرگرم ہے، تو اس کی روک تھام بھی کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے یونائٹڈ عرب امارات نے جو کچھ ڈسٹرکٹ ہے ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور وہاں سے کوئی بھی شخص دبئی جانا چاہے تو اس پر پابندی اور اس کا ویزا مسترد ہو جاتا ہے۔ تو حکومت پاکستان کو اس پر سوچنا ہوگا، اور ہمارے معاشرے کو، ہماری عوام کو بھی اس طرف سوچنا ہوگا کہ جو اس طرح کی کارروائیاں بھکاریوں کی شکل میں جاتے ہیں، کچھ خوف خدا کریں اور ملک کی بدنامی کا باعث نہ بنیں، اور ملک کی خاطر سوچیں۔ تو یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہم سب کی عزت ہے، اور اپنے ملک کی عزت سب سے اہم رکھیں، اور باقی چیزیں جو ہیں جو وہاں پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں اس طرح کا ملوث نہ ہوں، تاکہ ملک کی بدنامی کا باعث نہ بنیں۔ تو آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ وزارت مذہبی امور اور حکومت پاکستان اس معاملے کو کس طرح کنٹرول کر پاتی ہے، نہیں کر پاتی۔ تو ہمیں بھی آپ کے ساتھ انتظار ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں۔ گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔